أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، حمد ہے. وہ اکیلا ہی ہمارا خالق، مالک، پالنے والا ہے. وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، معبود ہے. کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، کوئی رازق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور وہ تنہا ہے اور وہ اکیلا سب کو پالتا ہے. اللہ تعالیٰ صمد ہے. صمد کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، بلکہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اپنی نقل میں، اپنی حرکت میں، اپنے وجود قائم رکھنے میں، ہر طریقے سے ہر ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چلتی پھرتی ہو اور اس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو. پوری کی پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور پوری کی پوری کائنات پر قبضہ اور تسلط بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. والسماوات مطویات بیمینہ، فرمایا جتنے بھی آسمان ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں بند ہے. تو اس کی بڑی شان ہے. ہم ادنا سے اس کے بندے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ بڑی شان والا ہے، بڑی صفات والا ہے. اور اس بنیاد پر بھی کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت احسان کا سلوک کیا ہے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے. ایک مسلسل ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے، اس کی ایک بارش ہے، ایک سلسلہ ہے. وہ نہ ہو ایک لمحے کے لیے بھی تو ہم ختم ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں. ہم جو چل رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو ہر نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ خالی اسی کا کرم ہے. ہم اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہے. الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوی. ایک منی کا قطرہ جس کی اوقات یہی ہوتی ہے کہ گندی نالی میں بہہ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. اس کو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تم ابھی ماؤں کے رحموں میں ہوتے ہو، پیٹ میں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری تصویر بناتا ہے جس کے لیے جو تصویر مقرر اللہ تعالیٰ چاہے. کتنے اربوں انسان ہیں، ہر ایک کی صورت الگ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ، اور میزان وہی ہے انسان کا. ہر ایک کی صورت اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو چاہی منتخب فرمائی. تو اس رب کی تعریف ہے. اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام
اور صلاۃ اور آداب اور تسلیمات نبی علیہ السلام کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، آخری نبی اور رسول بنایا اور سب سے اعلیٰ کلام سے نوازا قرآن کریم، اسی کی بات ہو رہی تھی کل بھی، اور آج بھی اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن کریم ایسی عظمت والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس پر ایک مرتبہ جھگڑا بھی ہوا تھا۔ امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے کہ وقت کا خلیفہ اس کو مجبور کر رہا تھا امام صاحب کو کہ آپ قرآن پاک کے لیے کہیں کہ یہ مخلوق ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کائنات کے اندر واحد چیز ہے جو مخلوق نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس پر امام صاحب کو انہوں نے بڑی اذیت کا نشانہ بنایا، اور قدرت کی عجیب یعنی ایک کبھی کبھی باتیں نظر آتی ہیں۔ وہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخر کار حکومت نے یہ فیصلہ کیا، بادشاہ ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، اور ایمان والے اکثر ان کا نشانہ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں تاکہ ان کے اور درجات کو بلند کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی مبارک ذات کو ہی یعنی ان آزمائشوں سے گزارا۔ حضرت ابراہیم خلیل تھے، کتنے امتحان دینے پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور فرمایا کہ اگر آپ کو نہ بناتے تو آسمانوں کو نہ بناتے، زمین و آسمان لو لا کر لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آسمان ہی نہ ہوتے، مطلب کچھ نہ ہوتا، آپ وجہ کائنات بنے، لیکن آپ کی مبارک زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو دکھ ستائیں وہ میری زندگی کو دیکھ کر تسلی لے لے۔ تو امام احمد بن حنبل پر بھی ایسا وقت آ گیا، تو وقت حکمران نے کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگائیں بس۔ تو بزرگ ہو چکے تھے، اس وقت عمر بھی بڑی تھی، اور فقہا اور علماء کا کام مدرسے میں بیٹھ کر تحریریں لکھنا ہے، درس و تدریس، ابھی وہ یعنی اتنی کون برداشت کرے اتنی مشقت اور اتنی ذلت، لیکن امتحان آ گیا۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جب مجھے لے جایا جا رہا تھا کوڑوں کے لیے، تو ایک قیدی تھا، اس کا نام تھا ابو حسن، چور تھا۔ تو اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ امام صاحب خیال کرنا، آپ کو 80 کوڑے یہ لگانے جا رہے ہیں، اور میں اپنے وقت کا مشہور چور ہوں، اور میں نے اتنی چوریاں کی، اور ہزارہ کوڑے میں کھا چکا ہوں اپنی پیٹھ پر، لیکن اس سرکار نے ایک چوری بھی مجھ سے واپس نہیں لے سکی۔ میں نے کوڑے برداشت کیے لیکن ایک چوری بھی ان کو واپس نہیں کی۔ تو آپ خیال کرنا، آپ کو تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اللہ تعالیٰ نے سونپی ہوئی ہے، ایسے نہیں دین بیچ دیں آپ۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ تھا تو چور، لیکن ان کے جو الفاظ تھے ایسے مجھے اندر دل میں جگہ انہوں نے گھیر لی کہ گویا مجھے استقامت کا پہاڑ بنا دیا۔ پہلے مجھے تھوڑی ہچکچاہٹ تھی، اتنے کوڑے لگیں گے یا کی، لیکن جیسے اس نے یہ الفاظ کہے تو میں گویا کہ پہاڑ بن گیا۔ میں نے کہا کوڑے آئیں کچھ بھی آئیں میں برداشت کر لوں گا۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم ایک عظمتوں والا کلام ہے، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے 40 سالہ زندگی گزاری، وہ آپ کی ساکن ہے، قرآن پاک کا نزول نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنی زندگی ایک ایسی گزاری جو بہت معتبر تھی۔ آپ باعظمت انسان تھے، معاشرے کے شریف ترین انسان تھے۔ آپ نے 2 لقب وہاں اپنے کردار کی وجہ سے آپ کو انہی کافروں نے، انہی معاشرے نے 2 لقب دیے تھے اسلام سے پہلے، کہ صادق اور امین۔ یہ محمد علیہ السلام سچے ہیں، محمد علیہ السلام امانت دار ہے۔ لیکن جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو آپ کی زندگی ساکن تھی، اور جب نزول قرآن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کو شان دیا، شرف دیا، ذریعہ قرآن کریم کو بنایا کہ یہ کتاب جب نازل ہونا شروع ہوئی، وہی جب نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ کی شان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرتے گئے۔ اور کل بھی ذکر ہوا تھا کہ ایک حضرت عمر فاروق کی قرآن پاک سن کر مسلمان ہوئے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنا یعنی ظلم، زنا، جوا، شراب، بت پرستی، ہر قسم کے عیب معاشرے میں گھر کر چکے تھے، لیکن انہی کے اندر جب قرآن نازل ہوا تو ان کی زندگیاں پلٹنا شروع ہو گئی۔
اور اسی طرح کا واقعہ حضرت جعفر کا ہے۔ حضرت جعفر نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی تھے۔ تو ان کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور جب وہ ایمان لے کر آئے اور کافروں نے جب مسلمانوں کو اذیت دینا شروع کی تو مسلمان تنگ آ گئے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، اسلام پر عمل کریں، تو ان کو کوئی ستائے نہیں، سکون سے رہے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم چاہ رہے ہیں ہم مکے سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، وہاں ہم سکون سے رہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کہاں ہجرت کریں؟ تو آپ نے فرمایا یہ حبشہ ہجرت کریں، کیونکہ حبشہ کا فاصلہ تھوڑا ہے، سمندر کا راستہ تھا لیکن وہ قریب تھا، اور آب و ہوا بھی وہاں ٹھیک ہے، اور وہاں کا بادشاہ بھی رحم دل ہے، نجاشی بادشاہ۔ تو مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی اس میں نبی علیہ السلام نہیں گئے، لیکن حضرت جعفر تیار گئے تھے، حضرت عثمان گئے تھے، کافی صحابہ گئے تھے، تو وہاں انہوں نے ہجرت کی۔ لیکن مکے والے کافر اتنے آپ سے دشمنی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، اور اسلام سے بھی کہ یہ تحریک پھیلنے نہ پائے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے رابطے تو ہوتے تھے، دو بندے ایسے بندے جو یعنی بادشاہوں کی دربار میں آتے جاتے ہیں، اور سروس کو تھوڑا فی الحال تو عمارہ بن ولید اور عمرو بن عاص یہ بڑے چالاک آدمی تھے، ان کو بھیجا بادشاہ کی خدمت میں، اور بہت سارے تحفے طوائف ان کو دیے کہ آپ بادشاہ کو یہ کنونس کرنا ہے کہ ان مہاجروں کو جو ہمارے ہیں اور آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کو واپس مکے بھیج دیں۔ تو یہ گئے، تو ایسے سمجھیں جیسے پٹواری ہوتے ہیں، بادشاہ تک رسائی تک کوئی افسر ہوتے ہیں، کوئی سیکورٹی آفیسر ہوتا ہے، ایسے ساروں کے لیے تحفے لے کر گئے تاکہ بادشاہ تک رسائی بھی ہو اور سفارش بھی ہو، اور خود بادشاہ کو ایک کھجور پسند تھی، ایک خاص قسم کی، وہ بھی کافی لے گئے۔ تو بادشاہ سے جب ملاقات ہوئی تو بادشاہ خوش ہوا، ان کا استقبال کیا اور کہا کہ میرے لیے اگر کوئی کام ہے تو بولو۔ تو یہ تو گئے ہی کام سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ ہم سے تھوڑا بدظن ہو کر شہر چھوڑ کر آپ کے شہر میں رہ رہے ہیں، تو ہم ان کو واپس لینے آئے اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی بادشاہ خود بھی عالم تھا، عیسائی نصرانی تھا، اس وقت عیسائیت کا جو دین تھا وہ صحیح تھا، اور تو وہ پوچھنے لگا کہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے شہر میں ایک جادوگر سا شخص پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں وہ اس کی بات مان لیتے ہیں، یا وہ ایسے لوگ جو غریب غربا ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ تو بس تو بادشاہ نے پوچھا آخر وہ بات کون سی کرتا ہے؟ بولا دین تو اس کا کوئی نہیں، بات تو اس کی ایسی کوئی خاص نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا، بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسے میں نہیں کروں گا، البتہ میں یہ کرتا ہوں کہ آپ بھی ساتھ ہوں اور ان کو بھی میں بلا لیتا ہوں جو یہاں آئے ہیں، آپ آمنے سامنے مکالمہ کرو، اگر مجھے بات سمجھ میں آ گئی تو میں ان کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو مجلس ایک رکھی، میٹنگ، تو مسلمانوں کو بادشاہ کا ایک نوٹس ملا، کال آئی کہ بھائی جتنے بھی یہ آئے ہیں ان کو بادشاہ نے دربار میں بلایا ہے۔ تو یہ مسلمان بیچارے چند تھے، تھوڑے تھے، پہلے سے ہی مکے میں ستائے ہوئے لوگ تھے، یہ تو امن کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، پناہ میں رہنا چاہتے تھے۔ تو اچانک ایسا ان کو میسج ملا جو ان میں اندر ایک بے چینی سی، ایک خوف سا، انسانی طبیعت ہے تو تھوڑی پھیل گئی۔ تو آخر کار انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی کوئی ایک متکلم ہو، بادشاہ نے بلایا ہے تو ایک کوئی بات کرے۔ تو حضرت جعفر کو امیر بنایا کہ آپ بات کریں، اور مسلمان جب بادشاہ کی دربار میں آئے تو اس وقت یعنی رواج تھا کہ بادشاہ کی دربار میں جو بھی آتا تھا تو تعظیم کا سجدہ کرتا تھا، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، جو بھی آتا تھا رکوع کی طرح سجدہ کرتا تھا، پھر آگے بات ہوتی تھی۔ لیکن مسلمان ابھی ہیں تو کمزور، ہیں تو تھوڑے، ہیں تو اسی بادشاہ کے رحم و کرم پر، لیکن جیسے آئے تو سیدھے کھڑے ہو گئے، تعظیم کا سجدہ نہیں کیا۔ تو
جو قریش آئے تھے عمارہ اور عمرو بن عاص نے، انہوں نے یہاں سے ہی کمزوری سمجھ کر بات شروع کی کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، یہ تو ان کا ادب ہے، یعنی بادشاہ کی دربار کی ان کو نہ ادب ہے نہ تعظیم ہے، یہ اس طرح کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جو بت پرستی کرتے تھے، ہم وہ لوگ تھے جو معاشرے کی ساری بیماریاں خرابیاں ہمارے اندر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ نسب قبیلے سے، بنی ہاشم سے، محمد علیہ السلام کو چن کر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے، انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ سجدہ سوائے ایک خدا کے کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، سجدہ اللہ کو جائز ہے۔ تو پھر بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو حضرت جعفر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت آپ ان سے پوچھیں یہ ہمارے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم نے ان کا کوئی خون خرابہ کیا ہے؟ لوگ مار کر ہم بھاگ گئے ہیں، کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی لوٹ مار کر کے ہم یہاں ایسے قیدی میں یعنی پناہ لے کر آئے ہیں تو کوئی جواز بنتا ہے؟ تو وہاں عمرو بن عاص بولا کہ نہیں بادشاہ سلامت، نہ انہوں نے خون خرابہ کیا ہے، نہ یہ کوئی ہم پر زیادتی کر کے آئے ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم عرب قوم بڑی یعنی شرافت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، ہمارے پاس خانہ کعبہ بھی ہے، ہمارے پاس بت بھی ہیں، تو انہوں نے آ کر ایک نئی تحریک شروع کی ہے جس سے ہماری قوم بٹ رہی ہے۔ پہلے ایک یعنی میزان میں تھی، ایک زاویے پر تھی، ابھی ان کی وجہ سے ہماری قوت بکھر رہی ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں مل جائیں تاکہ ہماری وہ قوت اور جمعیت برقرار رہے۔ تو پھر حضرت جعفر نے کلام فرمایا، تو نبی علیہ السلام کی تعریف کی، قرآن کریم کا ذکر کیا، تو وہ دیکھ رہا تھا عمرو بن عاص والے کہ بادشاہ تو ان کی باتوں میں آ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ کیونکہ بادشاہ عیسائی تھا کہ بادشاہ سلامت ان کا اور ان کے نبی کا عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں مانتے۔ تو نجاشی بادشاہ کہنے لگا حضرت جعفر سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ کا نبی کیا کہتا ہے؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس القا کیا، اور اللہ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ نہیں ہے اور اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، یہ ہمارے نبی کہتے ہیں۔ عیسائی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے بیٹے کہتے ہیں بعض عیسائی۔ تو بس ایسے دو ٹوک الفاظ کے ساتھ بولا تو نجاشی بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، مجلس والے بھی بیٹھے تھے اس کے سارے علماء وزیر، تو کہا جتنا یہ جعفر بیان کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شان، نہ اس تنکے کے برابر زیادہ ہے نہ کم ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو نصرانی کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ علماء بھی کہنے لگے کہ بادشاہ تو ان کا بڑا اثر لے رہا ہے۔ تو پھر بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا کوئی جو کلام اتر رہا ہے تمہیں اگر یاد ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت جعفر نے موقع دے کر سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی، اور جب یہاں پہنچا کہ فکلی وشربی وقری عینا، یہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو اس وقت کا خطاب ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی۔ تو ولادت ہو رہی تھی، ایک درخت تھا، ایک تنا ہی تھا، اس میں وہ کوئی کھجور وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک تنا تھا۔ تو وہاں اچانک اللہ تعالیٰ نے تازہ کھجور پیدا کر دی، اور زمین سے چشمہ نکل آیا پانی کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکلی، ابھی یہ کھاؤ، وشربی، اور یہ پانی پیو چشمے کا، وقری اینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یہاں تک جب پہنچے تو نجاشی بادشاہ بھی رونے لگا، اور جو علماء ان کے بیٹھے تھے تو وہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہمارے کتاب میں انجیل میں پہلے سے ہے۔ تو وہ بالآخر اس کلام کو سن کر نجاشی بادشاہ فوراً تو مسلمان نہیں ہوئے، دل میں تو ایمان داخل ہو گیا، لیکن بادشاہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، جو رسول اللہ کی بادشاہی ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
کہتے ہیں جب دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ چاپلوسی کرتا ہے جب جو دائیں بائیں اس کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو آرمی کا اسٹاف کا جنرل ہوگا, جو انٹیریئر منسٹر ہوگا, جو ڈیفینس منسٹر ہوگا, جو اپوزیشن لیڈر ہوں گے, ان کے 100 خدشات لگے رہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ میری ٹانگ کھینچ لے, کوئی یہ نہ ٹانگ کھینچ لے. تو وہ چاپلوسی کر کے, انڈرسٹینڈنگ کر کے, مفاہمت کر کے چلتے ہیں. اور اللہ کی بادشاہی ہے کہ فعال لما یرید, جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو وہ بادشاہ کے دل میں ایمان تو داخل ہو گیا, لیکن اس نے آگے چل کر تھوڑا ٹائم لیا اور پھر حضرت جعفر کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہو گئے. یہ قرآن کی عظمت. پھر ایک مقام آیا کہ قریش نے کہا کہ کیا کریں, جو یہ چال چلتے تھے وہ چال ان کے اوپر اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا تھا, ان کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے. ہر میدان میں یہ رسوا ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ جو محمد علیہ السلام تبلیغ و تحریک چلا رہے ہیں, حقیقت میں پیچھے تو جناب ابو طالب ہے, وہ ہاشمی قبیلہ ہے کہ ان کا پروٹیکشن ہے. اگر وہ قبیلہ نہ ہو تو یہ تو اکیلے شخص ہیں, ان سے لڑائی بھی آسان ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ان کے بڑے سے بات کی جائے. تو یہ سارے آ گئے حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں, یہ کریں وہ کریں. بہرحال اس وقت وہ قصہ مقصود نہیں ہے. تو وہاں سے بھی حضرت ابو طالب نے ان کو 2 ٹوک الفاظ میں یہ جواب دیا تھا کہ بات سنو, آپ لوگ ایک دین پر ہیں, آپ کو حق ہے اپنے دین پر قائم رہیں, اپنے دین کی تبلیغ کریں, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. اور میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک دین پر ہے, ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے دین کی اشاعت اور تبلیغ کریں. باقی میں آپ کو کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ جو محمد کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں, اور جو محمد کے دین کا دشمن ہے میں اس کے دین کا دشمن ہوں. تو یہاں سے بھی ان کو کام نہیں بنا تو یہ فرق واپس آئے. تو آخر کیا کیا جائے. ابھی ہوتا یہ تھا کہ ہر سال یہ حج کرتے تھے, پوری دنیا سے لوگ عرب ممالک کے آ جاتے تھے, کیونکہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے تھے, لیکن دین کی شکل بگاڑی ہوئی تھی. تو حج کی کوئی صورت تھی, وہ ان کو حج کہیں کچھ بھی کہیں. بہرحال سال میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف اور زیارت کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ محمد علیہ السلام کی مبارک عادت ہے کہ جب آپ نئے لوگ دیکھتے ہیں تو لازماً اپنا یہ میسج دے دیتے ہیں. ابھی لوگ آئیں گے مختلف شہروں سے, اور اگر حضور نے یہی باتیں شروع کر دیں اور بتوں کی تکذیب کر دی کہ بت کچھ بھی نہیں ہے, تو اس پہ ہماری ذلت ہے. کچھ کیا جائے کہ نبی علیہ السلام وہ حج والے دن جو 5-6 دن ہوتے ہیں ان میں یہ کام نہ کریں, باہر والے لوگوں کو خطاب نہ کریں. تو کیا کریں. ابو طالب نے بھی جواب دے دیا. تو انہوں نے ایک آپس میں یہ کیا کہ عتبہ بن ربیع ان کا ایک سمجھدار شخص تھا, عمر میں بھی بڑا تھا اور معتبر تھا, یعنی مال اور نسب کے اعتبار سے. تو اس کو تیار کیا کہ آپ جائیں اور حضور سے کچھ ایسا یعنی سودا بازی کر لیں, کچھ کر لیں جس پر یعنی 4-5 دن حضور سے وعدہ لے لیں کہ کام نہ کرے. تو عتبہ یہ نیت کر کے چلا گیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں, اور جا کے بڑی ہمدردی کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ باتیں شروع کی, اور کہا کہ محمد آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا دین صحیح تھا یا آپ کا دین صحیح. نہیں, یہ کہا کہ عبد المطلب صحیح تھے, اچھے انسان تھے, یا تم اچھے انسان ہو. تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر کہنے لگا آپ کا والد عبداللہ اچھا تھا یا آپ اچھے ہیں. آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. پھر کہنے لگا کہ آپ کا دین اچھا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں, یا آپ کے باپ داداؤں والا دین وہ اچھا ہے, اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. جب یہ بات کرتا رہا تو بات ختم کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کلام کیا, میں نے سنا, ابھی میں کلام کرتا ہوں, تم سنو. تو آپ نے کوئی سورت قرآن کریم کی شروع کر دی تلاوت. تو قرآن کریم کا ایک اثر تھا, اور قرآن کریم ان کی زبان میں نازل ہوا تھا, ان کے لہجے میں نازل ہوا تھا. تو عتبہ سنتا گیا, اور قرآن ایسے اس کو لگا کہ بڑا حیران ہو گیا. حالانکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو ہم کلام کرتے ہیں ایسا کوئی کلام کرتا نہیں.
عرب خود کو عرب کہتے تھے اور غیر عرب کو عجم کہتے تھے، جس کے معنی گونگا، گویا کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں، بولنا ہی نہیں آتا، ان کو اپنے بولنے پر اتنا فخر تھا، کلام پر اتنا فخر تھا، لیکن محمد علیہ السلام کا کلام سنا جو کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، تو یہ بڑا تعجب کھا کر چپ ہو گیا اور وہاں سے واپس آ گیا، اور ابو جہل والوں کو کہا کہ بات سنو، میں اس کا کلام سن کر آیا ہوں، اس کے کلام میں وہ تاثیر ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دو، یہ کام اپنا کرتا رہے۔ اس کے دو نتیجے نکلیں گے، یا تو عرب دنیا اس کو مان لے گی، اس کی باتوں کو مان لے گی، اس کے پیچھے آ جائیں گے تو اس کو سرداری مل جائے گی، اس کو بادشاہی مل جائے گی، اس کو بہت بڑی عزت مل جائے گی، تو یہ اصل میں ہے تو ہمارا نسبتاً بھائی، یہ بھی قریشی ہے، ہم بھی قریشی ہیں، تو اس کی عزت ہماری عزت ہے، آپ اس کو چھوڑ دو۔ اور اگر عرب اس سے ٹکرا گئے اور اس کو ختم کر دیا، قید کر دیا، قتل کر دیا، تو بھی ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا کام ختم ہو جائے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ افسوس ہے عتبہ، مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو جادو ہے تمہارے اوپر بھی چل گیا، تو ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو جگہ جگہ قرآن کریم کی عظمتیں ہیں۔ ایسے ہی حضرت حمزہ کا واقعہ، آخری واقعہ بیان کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی حدود میں یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کافر بتوں سے، کہ بتوں کو کہہ رہے ہیں کہ محمد علیہ السلام آپ کی توہین کر رہے ہیں، آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ ان کو کوئی نقصان پہنچائیں، اس طرح کی یہ باتیں دعائیں کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ خانہ کعبہ میں آ کر نماز پڑھتے تھے اور قرآن کو بآواز بلند پڑھتے تھے، تو یہ ان پر ایسا لگتا تھا، لیکن یہ ہر طرح سے حضور کا کام روکنا چاہتے تھے، روکتے تھے بھی، رکاوٹیں بھی ڈالتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ان سے بے پرواہ ہو کر اپنا کام جاری رکھتے تھے۔ تو آپ ان کے اوپر آ گئے اور یہ بتوں سے دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے تم پر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تم ان سے مانگ رہے ہو جو تم سے بھی کم تر ہیں، تمہیں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت تو ہے، یہ تو بیچارے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ تو اس پر یہ پھر ابو جہل لڑ گیا، حضور علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور آپ سے لڑ گیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ تو آپ واپس آئے۔ حضرت حمزہ اس وقت میں ایک ان کی مزاج میں ایک یعنی تھا ایک ایڈونچرس ٹائپ، وہ شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک ہرنی دیکھی، اس کو تیر لگانا چاہا، جب نشانہ لیا تو ابھی سر آ گیا میرے خیال میں، اس کو انشاءاللہ اسی واقعے کو ہم کل سے شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت اور دین اسلام کی قدر سے نوازے، اور جو زندگی ہے وہ تقویٰ کے ساتھ گزرے، اور جو موت ہو وہ ایمان اور ہمارا اختتام جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ توفیق